اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، آج ایک حساس مسئلے کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مولانا ہیں یا ذاکر ہیں، وہ کچھ ذاکروں کو نماز پڑھا رہے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے تشہد پڑھا ہے اور اس تشہد کے اندر انہوں نے شہادت ثالثہ پڑھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس کی وہ گفتگو اور وہ شہادت ثالثہ سنیں، اس کے بعد میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ وأشهد أن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وأشهد أن أولادهما المعصومين وإمام حسن عليه السلام وإمام حسین علیہ السلام وإمام علی زین العابدین علیہ السلام وإمام محمد باقر علیہ السلام وإمام جعفر صادق علیہ السلام وإمام موسیٰ کاظم علیہ السلام وإمام علی رضا علیہ السلام وإمام محمد تقی علیہ السلام وإمام علی نقی علیہ السلام وإمام حسن عسکری علیہ السلام وإمام آخر الزمان القائم بالحق المہدی علیہ الصلوات والسلام وحجج اللہ علی الخلق اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جو تشہد وہ پڑھ رہے تھے اس کے اندر انہوں نے ائمہ کی ولایت کی گواہی دی ہے۔ اگر ایک عام طالب علم جو 1-2 سال مدرسے میں اس نے زندگی بسر کی ہو، چاہے کسی بھی مدرسے میں زندگی بسر کی ہو، شیعہ مدرسے میں یا سنی مدرسے میں، کیونکہ ہر مدرسے کے اندر گرامر پڑھائی جاتی ہے، عربی لغت سکھائی جاتی ہے، اگر 2 سال یا 3 سال یا 1 سال بھی کوئی طالب علم کسی مدرسے میں زندگی گزار لے تو اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ عربی گرامر کے جو اساسی قوانین ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ اور موصوف نے جو تشہد پڑھا ہے اس کے اندر ایسی غلطیاں کی ہیں جو اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو ان کی غلطیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی ہمارے امام نے، یعنی امام علی ابن ابی طالب سے لے کر امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک ہمارے کسی امام نے بھی اگر تشہد پڑھا ہوتا اور تشہد کے اندر اس طرح سے شہادت ثالثہ پڑھی ہوتی تو وہ موجود ہوتی، تو مولانا صاحب کیا کرتے؟ اسی تشہد کو پڑھتے جو ہمارے ائمہ نے پڑھا ہے۔ تو مولانا صاحب جو اپنی طرف سے یہ تشہد پڑھ رہے ہیں اور غلط پڑھ رہے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کسی امام نے، امام علی علیہ السلام سے لے کر ہمارے 12ویں امام تک کسی نے بھی تشہد میں شہادت ثالثہ نہیں پڑھی۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب اگر ہم مان بھی لیں کہ حافظ تصدق صاحب نے جو تشہد پڑھا ہے یہ وہی تشہد ہے جو ائمہ پڑھتے رہے ہیں، ہم اگر اس کو مان بھی لیں، ہے نہیں اس طرح سے، اگر ہم اس کو مان بھی لیں اس بات کو، تو یاد رکھیں خدا را، پھر مجھے معاف کرنا کہ مخالف آپ پہ اعتراض کرے گا اور کہے گا کہ آپ کے ائمہ کو العیاذ باللہ عربی نہیں آتی تھی، یہ آپ پہ اعتراض ہوگا۔ اگر آپ اس کے تشہد کو صحیح مانتے ہیں تو آپ پہ مخالف پھر یہ اعتراض کرے گا۔ حقیقت میں اعتراض اس پہ نہیں ہوگا یا اس تشہد پہ نہیں ہوگا، اعتراض پھر کہاں چلا جائے گا؟ ہمارے اماموں پہ چلا جائے گا۔ دیکھیں اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ موصوف نے، یعنی حافظ تصدق صاحب نے جو تشہد پڑھا ہے یہ کوئی اور زبان تو ہو سکتی ہے، عربی نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کو پنجابی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو سرائکی اردو کہہ سکتے ہیں، لیکن عربی لغت اس طرح سے نہیں ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس بندے کو عربی کے 2 جملے بھی بنانا نہیں آتے، اس بندے نے قرآن، حدیث اور ائمہ اہل بیت کے اقوال کو کیسے سمجھا ہوگا۔ جس بندے نے قرآن اور حدیث اور اقوال کو نہیں سمجھا ہوگا اس نے دین کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اب اس بندے کی ایج کم از کم 70 سال ہے، تو 70 سال میں
جس بندے کی کنڈیشن یہ ہے کہ عربی کے 2 جملے نہیں بنا سکتا، اس نے دین کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ اس نے لوگوں کو کون سا دین دیا ہوگا؟ ہماری نسل کے ساتھ انہوں نے کیا کھیل کھیلا ہوگا؟ جس کو اتنی احساس نہیں ہے کہ میں جو عربی پڑھ رہا ہوں یہ صحیح بھی ہے یا صحیح نہیں ہے، جس بندے کو اتنی بھی پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں، جس بندے کو 70 سال گزر چکے ہیں، 70 سال اس کی زندگی کے منبر کے اوپر گزر چکے ہیں، اور اس بندے کی اکثر زندگی اس میں گزری ہے کہ مراجع کو کبھی گالیاں دینی ہیں، کبھی علماء کو گالیاں دینی ہیں، کبھی سید سستانی حافظہ اللہ کو گالیاں دینی ہیں، کبھی رہبر معظم کو گالیاں دینی ہیں، برا بھلا کہنا ہے، کبھی اس طرح سے کہنا ہے کہ جو شہادت ثالثہ نہیں پڑھتا وہ حرامی ہے، یہ گفتگو کرنی ہے۔ جس بندے کی زندگی اس طرح سے گزری ہو، میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کاش آپ نے اپنی اس زندگی کا تھوڑا سا وقت عربی زبان کو سمجھنے پہ لگا دیا ہوتا، عربی لغت آپ نے پڑھ لی ہوتی تو آپ کو دین سمجھ آ جاتا، تو آپ لوگوں تک صحیح دین پہنچاتے۔ اس طرح سے نہ کرتے، آپ تھوڑا سا دین بھی اگر آپ نے پڑھ لیا ہوتا تو آپ راہ راست پہ۔ اگلا اور آخری پوائنٹ میرا یہ ہے کہ خدا را اپنے منبر کو چسکے کی ذاکری سے بچائیں، شعلہ بیانی سے بچائیں، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ اس ذاکری سے مجھے لطف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ کوشش کریں منبر کے اوپر حوزہ جات سے بھی متدین اور متقی طالب علموں کو لائیں، اگرچہ اس طالب علم کے پاس شعلہ بیانی نہیں ہوگی، چسکے والی ذاکری نہیں ہوگی، خطابت کے وہ نقطے نہیں ہوں گے، لیکن اس کے پاس دین ہوگا، دین۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ شعلہ بیانی والی خطابت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو ہے نا بڑے بڑے اچھے اچھے نقطوں والی خطابت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دین کی ضرورت ہے۔ وہ چند لقموں کے اوپر گزارا کر لے گا لیکن آپ کے دین کو محفوظ کرے گا۔ اپنی نوجوان نسل کا مستقبل خراب نہ کریں، آپ اپنی نوجوان نسل کو ایک ایسا مستقبل دے کے جائیں جس مستقبل کے اوپر مخالف رشک کرے۔ کہیں آپ ایسا مستقبل نہ دے کے جائیں کہ آپ کی جو نوجوان نسل ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ منبر ہر مذہب کا ایک چہرہ ہوتا ہے، ہر مسلک کا منبر چہرہ ہوتا ہے۔ جب منبر کے اوپر ایسے لوگ سوار ہو جائیں گے، ایسے لوگ آ جائیں گے تو وہ لوگوں کو کیا دین دیں گے؟ نوجوان نسل کو وہ کیسا دین دیں گے؟ آپ اس کو سوچیں۔ ہر صاحب ضمیر، ہر صاحب عقل یہ تصور کرے، یہ سوچے کہ منبر پہ اچھے لوگوں کو لائیں، منبر پہ تاجران خون حسین کو نہ لائیں۔ جس کو آپ فون کریں مجلس کا اور سامنے سے کہے کہ مجھے 50,000 دے دیں، آپ اپنے ضمیر کے ساتھ سوچیں، آپ وہاں پر آپ کو فون بند کر دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر بھی اس کے بعد بھی آپ کہیں کہ آئیں آپ میری مجلس پڑھیں۔ دیکھیں، جو انسان تاجران خون حسین سے ہے، جس بندے کو پیسے سے غرض ہے، دولت سے غرض ہے، ذکر حسین سے غرض نہیں ہے، وہ آپ کو کیا دے گا؟ وہ شعلہ بیانی تو کر سکتا ہے، خطیبانہ جملے تو وہ مار سکتا ہے، خطیبانہ جملے تو وہ دے سکتا ہے، لیکن آپ کو دین نہیں دے سکتا۔ دین آپ کو وہی دے سکتا ہے جو پہلے متقی ہو، متدین ہو، دولت کا پجاری نہ ہو، وہ آپ کو حقیقی معنوں میں دین دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے دین سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے، اور اس کے بعد صحیح معنوں میں اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔